سورۃ التکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، کوئی ان کا مالک نہیں ہوگا، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، یعنی سب کا حساب ہوگا، لیکن خاص طور پر اس بچی کو جسے ظلم کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اسے اپنے بارے میں بتانے کا حق دیا جائے گا کہ اس پر کس نے ظلم کیا تھا، اس کا کیا قصور تھا۔ قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیاں زندہ درگور کی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا میں تو اونٹوں والا ہوں، یعنی میرے پاس غلام نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو ہر ایک کی طرف سے ایک اونٹ قربان کر، یعنی کفارے کے طور پر۔ یہ دن ہوگا جب لوگوں کے درمیان انصاف کیا جائے گا۔ آج جس کو کمزور سمجھ کے دبایا جاتا ہے، کل اللہ سبحانہ وتعالی ظالم سے تو بات نہیں کریں گے، اس مظلوم سے بات کر کے اس کو اس کا حق دلوائیں گے۔ اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، سب کے سامنے آ جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، وہ دنیا میں کیا کرتا رہا اور آج اس کے پاس کیا ہے۔ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ دن ہمیں بھولا ہوا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کماتے ہیں، جو بھی پریشانیاں اور فکر کرتے ہیں، وہ سب اس دنیا ہی کی کرتے ہیں، اور اس دنیا ہی کے گھروں کو بھرنے کی فکر میں ہے۔ لیکن ایک بڑا دن آگے منتظر ہے ہم سب کا، جو ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے لیے بھی تیاری کریں، کیونکہ ہمیشہ کے لیے تو وہاں رہنا ہے۔ لیکن یہی بات سمجھنا ہم سب کے لیے مشکل، کیونکہ انسان کی بہت بڑی ویکنس یہ ہے کہ جو چیز اس کو سامنے نظر آتی ہے وہ اسی میں ٹریپ ہو جاتا ہے، اسی کو حقیقت سمجھتا ہے، اور جو پردے کے پیچھے ہے اس سے غافل ہے۔ قیامت کے دن یہ پردہ ہٹا دیا جائے گا، ہر چیز سامنے نظر آنے لگے گی، لیکن اس دن انسان اپنے لیے کچھ بھی کما نہ سکے گا، جبکہ سب سے زیادہ اس دن اس کمائی کا مستحق ہوگا جو آج دنیا میں کرنے کے بہت سے چانسز موجود ہیں۔ بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جب کہ اس نے سانس لیا۔ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، یعنی اللہ نے جبریل علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کے سردار ہیں وہ بااعتماد ہے، ٹرسٹ وردی ہے۔ اور اے اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں، اس کے پاس یہ فرشتہ آتا ہے جس کی یہ صفات ہیں، اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افق پر دیکھا، آسمان پر دیکھا، اور ان کے 600 پر تھے، اور انہوں نے پورے افق کو ڈھانپا ہوا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اللہ کا پیغام دیا۔ تو جس رب نے اتنے معزز فرشتے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اور نبوت عطا کی، وہ رب اور اس کا وہ فرشتہ اور اس کا وہ نبی جو تم لوگوں کو پیغام دے رہا ہے، یہ سب کوئی بیکار کام نہیں کر رہے۔ جس کو تم اہمیت نہیں دے رہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام ہے، اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس کس قسم کا امبیسڈر بھیجا گیا، کیسا فرشتہ بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجنے کے لیے کیسا کیسا اہتمام فرمایا۔
اور تم ہو کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی بات چھپا کے نہیں رکھتے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں، یعنی قرآن اللہ کی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں اور نہ ہی ان پر کسی جن کا اثر ہے، وہ تو جبریل لائے ہیں ان کے پاس جو کچھ لائے ہیں۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ توجہ کیوں نہیں کرتے اس قول کی طرف؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھے رستے پہ چلنا چاہتا ہو، اس کے لیے اس کتاب میں حکمت کی بہت سی باتیں ہیں، ہدایت اور رہنمائی کے بہت سے سبق ہیں، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس کے لیے چاہتا ہے؟ جو بندہ واقعی اس معاملے میں سنجیدہ ہوتا ہے۔ سورۃ الانفطار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، اس نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی تھی اور آج اس کے پاس کیا ہے۔ ایک ایک چیز اس کے سامنے آ جائے گی، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی۔ لا تخفى منکم خافیہ، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی، تو نے اس کی عظمت اور قدر کیوں نہ پہچانی، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نکسک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، جس صورت میں چاہا جوڑ کر تجھے تیار کیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں۔ یہ اسی وجہ سے تو مقرر ہیں کہ تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، ان کو تولا جائے گا، پرکھا جائے گا، ان پر جزا اور سزا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے۔ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے، اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے توبہ کر لے تو قلم رکھ دیتا ہے، نہیں لکھتا، ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے۔ کون ہے وہ فرشتے؟ کرامن کاتبین، کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون، تمہارے ہر کام کو جانتے، جو بھی تم کرتے، چاہے اندھیرے میں کرو، چھپ کے کرو، کہیں بھی چلے جاؤ، زمین کے اندر اتر جاؤ، فضا میں اڑنے لگو، پانی میں چھپ جاؤ، کچھ کرو، ہر جگہ موجود ہے تمہارے ساتھ۔ ان الابرار لفی نعیم، پھر ہوگا کیا جب اعمال نامے تولے جائیں گے تو جس کے اعمال اچھے والے زیادہ ہوں گے ان کا انجام اچھا ہوگا، بے شک نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے، کہیں بھاگ کے نہ جا سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن ہے کیا؟ ہاں تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ،